فیاض الحسن چوہان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ فیاض صاحب بہت شکریہ۔ بتائے گا نیب کی ٹیم کل بھی پہنچی، آج بھی پہنچی، کل بھی مداخلت کی گئی کاریہ سرکار میں، آج بھی، اور اب ملازمین کی جانب سے انکشافات کیے جا رہے ہیں، صورتحال کس جانب دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کی عوام پچھلے 48 گھنٹوں سے دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے حمزہ شہباز شریف ریاست کے اندر ایک ریاست بنانے کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ علیم خان صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا تو کوئی ان کو پراپر کوئی انٹیمیٹ کر کے نہیں کیا گیا تھا، وہ بھی اسی طرح پیشیوں میں جناب آ رہے تھے، اور اسی طریقے سے جناب نیب کی پیشیاں بھگت رہے تھے، جس طریقے سے ابھی نون لیگ کی ترجمان غصے ہو گئی آپ کے سامنے کہ سوال بھی ہماری مرضی کا پوچھو، گرفتاری کرنے سے پہلے ماحول بھی ہماری مرضی کا بناؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ نیب کا کردار وہ ہو جائے کہ نیب کا ڈائریکٹر آ کے جناب گرفتاری کا اس نے جناب پکڑا وہ ہرکارا ہاتھ میں، اور جناب وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے حمزہ شہباز صاحب کے سامنے، شہباز شریف صاحب کے سامنے، اور کہے جناب بھاگ لگے رہن، بچے جیندے رہن، جناب اگر آپ کی طبیعت نازک کو ناگوار نہ گزرے تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں۔ یہ اس انداز کی جمہوریت، اس انداز کی سیاست چاہتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کوئی خدائی اتار ہیں کہ جو آپ کو پوچھ کے آپ کو انٹیمیٹ کر کے گرفتار کیا جائے؟ آئین اور قانون کا جو تھوڑا سا علم بھی رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ نیب کو بالکل اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ملزم کو کہ جس کی انویسٹیگیشن نیب کے اندر چل رہی ہو، جب چاہے کہ اس کو اب گرفتار کرنا مقصود ہے اور ضروری ہے، وہ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اسی طریقے سے باقی 20 لوگ پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر گرفتار ہوئے۔ لیکن آج اور کل حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا گیا وہ پتہ چل گیا کہ یہ کتنے بڑے ٹارزن ہیں، یہ کتنے بڑے $6 ملین مین ہیں، یہ کتنے بڑے رستم اور سہراب ہیں، اور یہ کتنے بڑے جن ہیں کہ جو کہا کرتے تھے اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی، انگلیوں کے اشارے کر کر کے کہ ہمارے سے بڑا جرأت مند کوئی نہیں ہے، ہم نہ ڈرنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں، نہ چھکنے والے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھوں گا جناب اگر آپ جنا قصوروار نہیں ہے تو آپ گرفتاری دے دیں، 2 گھنٹے بعد 2 دن بعد آپ رہا ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کے اپنے دل اور دماغ میں گلٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب جو نئی انفارمیشن اور نئی انکشافات نیب والوں کو ہو چکے ہیں، جو کل سے آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ 2 ملازمین کے ذریعے سے کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ اور کروڑوں روپے کی جناب لوٹ مار جو ہے وہ انہوں نے کی، تو وہ لیٹسٹ انفارمیشن کی بنیاد پہ وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں نیب والے، تو آپ اس کے راستے میں کیوں ہرڈل اور بیریئر اور آبسٹیکل جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے ابھی ایک ٹی وی چینل میں کہا، آپ کے ٹی وی چینل میں بھی یہ کہہ دوں، جس انداز سے یہ پسو پیش کر رہے ہیں حمزہ شہباز صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ 100 لتر بھی کھائیں گے اور 100 گنڈے بھی کھائیں گے، 100 چھتر بھی کھائیں گے، 100 پیاز بھی کھائیں گے۔ ان کو گرفتاری بھی دینی پڑے گی، لیکن ان کی قسمت میں یہ ذلت، رسوائی اور جگہسائی جو پچھلے 48 گھنٹوں سے آ رہی ہے کہ قانون کو توڑ رہے ہیں، آئین کو توڑ رہے ہیں، جمہوری روایات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور ان کے ترجمانوں کی صورتحال دیکھو کہ ذرا سا سوال پوچھ لو جو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ ہو تو وہ آپ کو کھانے کو پڑ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے۔ یہ رویہ اور ایٹیچیوڈ ہے آل شریف کا، جو پچھلے 48 گھنٹوں سے خصوصاً پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور مذمت در مذمت کر رہی ہے۔ ٹھیک، فیاض صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت بھی شہباز شریف کی رہائش گاہ کے باہر لیگی ارکان جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہاں پر نعرے بازی کی جا رہی ہے، مزاحمت کی جا رہی ہے، کاریہ سرکار میں کل بھی مداخلت کی گئی، آج بھی کی جا رہی ہے۔ فیاض صاحب بتائیے گا، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ملازمین کی جانب سے انکشافات کیے گئے ہیں منی لانڈرنگ کے، جس طریقے سے پیسہ بھیجا گیا، کتنا سٹرونگ کیس ہے حمزہ شہباز کے خلاف، سلمان شہباز کے خلاف؟ دیکھیں، ساری پاکستانی قوم جانتی ہے پچھلے 10 سال سے ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ تھے حمزہ شہباز صاحب، اور پنجاب کا کون سا کاروبار اور کون سی منسٹری اور کون سا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا کہ جس کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب کا نہیں تھا۔ ہر چیز میں لٹ مار کی انتہا تھی، اور کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں۔ جب آپ کو نیب والے گرفتار کرنے آئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ ان کا ایک ترجمان لگا ہوا تھا کہنے جناب ہم جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ یہ جمہوری طریقے کا مقابلہ ہوتا ہے؟ ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ وارنٹ لے کے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ گرفتاری دینے سے پسو پیش کر رہے ہیں۔ یہ جمہوری نہیں، یہ اپنے اسی ضیاء الحق کی وجہ سے عامر کا جو رویہ ہے، جس عامر نے آپ کے تایا ابو کو جو دعا دی تھی کہ میری عمر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو لگ جائے، وہ عمر بھی لگ گئی، کرتوتیں بھی لگ گئی پورے خاندان کو۔ یہ وہ رویہ ہے عامروں والا، یہ رویہ ہے ریاست کے اندر ریاست بنانے والا۔ بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہم گرفتاریوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ایک جمہوری ملک ہے، کاریہ سرکار میں پھر مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ ادارے تو خود مختار ہیں، کل ترجمان پنجاب حکومت نے بھی کہہ دیا ہے اگر اتنے ہی صادق اور امین ہیں تو پھر دے دیں گرفتاری اور دیکھ لیں پھر احتساب کے عمل کو بھی۔ دیکھیں، یہ عین چوراہے پہ ہنڈیا پھوٹی ہے۔ ان کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ پوری پاکستانی قوم کے سامنے آ گیا۔ پہلے انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مارا پیٹا، ان کے جناب ملازمین نے،
کیا یہ جمہوریت پسند لوگوں کا رویہ ہوتا ہے؟ کیا یہ جمہوری روایات کو ماننے والوں کا رویہ ہوتا ہے؟ اور پھر دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز، آج تاریخ دہرائی جا رہی ہے اسی ماڈل ٹاؤن کے اندر. آج سے 5 سال پہلے آپ کے طاہر القادری صاحب کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ان کے نہتے کارکنان کے اوپر حملہ کیا. کس بنیاد پہ؟ کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے رستے میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے کہ وہ بیریئرز ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ بیریئرز ہٹانے نہیں دے رہے. ایک چھوٹی سی ایشو پہ کہ جس کے اوپر جو ہے وہ عدالتیں فیصلہ دے چکی تھی طاہر القادری صاحب کے حق میں، لیکن آج اسی ماڈل ٹاؤن کے اندر یہ پورے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ پورے میڈیا کے سامنے یہ ٹکرا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی منی لانڈرنگ اور ان کی کرپشن کی بنیاد پہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور یہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. اللہ پاک کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اللہ پاک ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اور یہ پوری دنیا کے سامنے اور پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں. چوہان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلے کہ نون لیگی کارکنان جو ہیں انہوں نے حصار بنا لیا ہے اور نیب کی ٹیم کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. بیریئرز توڑ کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کاریہ سرکار میں مسلسل مداخلت کی جا رہی ہے. کل بھی چھاپا مارا گیا نیب کی ٹیم کی جانب سے 96H ماڈل ٹاؤن پر. آج پھر چھاپا مارا گیا ہے اور مسلسل مزاحمت کا یہ عمل دیکھا جا رہا ہے. چوہان صاحب، اس وقت جو نون لیگ کے کارکنان ہیں انہوں نے حصار بھی توڑ دیا ہے اور نیب کی ٹیم کو مسلسل مشکلات پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ نون لیگ کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم جو ہیں تعاون کر رہے ہیں. پھر یہ کیوں اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے سر اس پر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اس وقت چاہتے ہیں کہ کوئی اس قسم کا رویہ، اس قسم کا ایٹیچیوڈ اختیار کریں کہ یہ معصوم بن جائیں. یہ عوام کے سامنے جو ہے وہ معصوم بن کے جناب ان کا جناب جسچر آئے، لیکن یہ ناکام ہوں گے کیونکہ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور ہر پاکستانی کی یہ رائے ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے وارنٹ لے کے آ چکے ہیں تو آپ آرام سے گرفتاری دے دیں. جب آپ گلٹی نہیں ہوں گے. علیم خان صاحب کو جو ہے وہ ڈی جی نے کہا، وہ جا چکے تھے باہر، جو ہے نا باہر سے ان کو بلایا گیا تھا. بلا کے جب ڈی جی کے کمرے میں واپس آئے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آرڈر آیا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے. انہوں نے کہا جی مجھے پین کاغذ لو. پین کاغذ لیا، اپنا وزارت کا ریزائن لکھا اور آرام سے گرفتاری دے دی. اس کو کہتے ہیں جمہوری رویہ، اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ، اس کو کہتے ہیں جمہوری روایات سے محبت. یہ جو کرنے لگے ہیں یہ تو بدماشی ہے، یہ تو غنڈہ گردی ہے، یہ تو آمریت ہے، یہ تو جو ہے وہ یزیدیت ہے کہ آپ قانون سے ٹکرا رہے ہیں، آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ٹکرا رہے ہیں، آپ حق اور سچ کی جناب کو کے اوپر عمل درآمد کرانے والوں سے ٹکرا رہے ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو آپ گرفتاری دے دیں. لیکن ہوگا کیا؟ بات دوبارہ دہرا دوں، یہ 100 گنڈے بھی کھائیں گے اور 100 لتر بھی کھائیں گے. گرفتاری دینی پڑے گی ان کو، لیکن گرفتاری ہر حال میں دینی پڑے گی. فیاض الحسن چوہان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ براہ راست مناظر ہیں شہباز شریف کی رہائشگاہ کے باہر جہاں پر لیگی ارکان موجود ہیں. مسلسل کاریہ سرکار میں مداخلت کی جا رہی ہے اور نیب کی ٹیم کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا اور حمزہ شہباز کی گرفتاری بھی عمل میں نہیں لانے دی جا رہی، جبکہ نیب ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ آج گرفتار ہر صورت میں کیا جائے گا. حمزہ شہباز کو ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود. خالد، ان سے جان لیتے ہیں تازہ ترین صورتحال وہاں پر کیا ہے. خالد محمود، خالد بتائے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ نیب کو کوئی کامیابی ملی اندر جانے کے لیے یا گرفتاری کی کوئی پیشن گوئی سامنے آئی کہ ہو سکتی ہے؟ جی، ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں انہوں نے وہاں باہر مین روڈ پہ جو بیریکیڈ لگائی گئی تھی، وہاں بیریئر لگائے گئے تھے، ان کو توڑ کے وہ اندر داخل. گھر کا جو 96H کا مین گیٹ ہے اس کے گرد حصار بنا لیا اور یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کسی بھی ایسے سرکاری اہلکار کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اگر وہ یہاں سے جانا چاہے تو ان کی لاشوں سے گزر کے جانا پڑے گا. اس وقت یہاں پہ ایک افراتفری کا عالم ہے اور نیب والوں کی کوشش. ٹھیک خالد محمود، خالد بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. پبلک نیوز میں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے. Winner of the best 4G services provider, Zong 4G, a new dream. جب ابا نے گھر بنایا انہوں نے صرف GFC فینز لگوائے، اس لیے جب میں نے گھر بنوایا تو میری چوائس obviously GFC فینز. کیونکہ جب بات ہو جدت، معیار اور پائیداری کی تو پچھلے 65 سال سے GFC فینز ہے سب سے آگے.
परफेक्ट होम का परफेक्ट फैन। GFC, बेहतरीन पे यकीन।